کا منکر، اللہ کے سوا کسی نبی ولی کے لیے بغیر اسباب کے تصرف کرنے کا عقیدہ رکھے تب بھی لا الہ الا اللہ کا منکر، اور اللہ کے سوا کسی امام، کسی پیغمبر، کسی نبی ولی علی امام الانبیاء نیڑوں تے دوروں دی گل چھڈ، اللہ کے نبی ولی کسی ہستی میں ما فوق الاسباب سننے کی صلاحیت مانتا ہے وہ بھی مشرک ہے اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے۔ توجہ ہے؟ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا ما انتا، پڑھو پڑھو، کیوں زیادہ کیا ہوگی؟ ایک تو وہ مسئلہ ہے نا، کیڑا بدل پڑھو، ما انتا بمسمع من فل، یہ تو الگ مسئلہ ہے۔ میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں اس کو ذرا سنو، گل اتھے بھی ساڑھے آئی، اتھے بھی ساڑھے آلی گل ہے، لیکن یہ سمجھ ما فوق الاسباب سما کا تعلق الہ والے مسئلہ کے ساتھ ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن پڑھو، سورۃ المائدہ، اللہ نے عیسائیوں کی اصلاح کی اور آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے، فرمایا میرے محبوب عیسائیوں کو سمجھا مسئلہ الہ، افتعبدون من دون اللہ، پڑھو، افتعبدون تعبدون تعبدون، کیا تعبدون، افتعبدون من دون اللہ، آگے مالا یملک لکم، آگے اچھے نہ رکھو، آگے واللہ، آگے کیا ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، واللہ، پڑھو، واللہ هو السمیع العلیم۔ 53 مقام قرآن کا، کتنے ہوئے؟ 53، 53 مقام قرآن مقدس کا بطور حصر، بطور کسر کے مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ کہیں فرمایا انکا انت السمیع، کہیں فرمایا انہو هو السمیع، کہیں فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، کہیں کچھ لفظ، کہیں کچھ لفظ، 53 مقام قرآن کا یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے کہ اے کائنات والو، بغیر اسباب کے سننا یہ صرف الہ کا خاصہ ہے، اللہ کے سوا اسباب کے مابرا سننے والا کوئی نہیں۔ توجہ ہے؟ افتعبدون، سبحان اللہ، واللہ هو السمیع۔ حضرت ابراہیم مسئلہ الہ سمجھا رہے ہیں، یا اباتے، پڑھو پڑھو، یا اباتے لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا، لما تعبدو، کیوں الہ بنائے ہوئے ہیں، کیوں پوجتا ہے، کس کو؟ ما لا یسمع، واہ شیخ القرآن، شیخ القرآن اگدے آدن دوروں نہیں تے نیڑوں سن دے، نیڑوں، ما لا یسمع بلا یبصرو بلا یغنی عنک شیئا، اور ذرا بھی بگڑی بنا سکتے کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ الہ سمجھایا جا رہا ہے۔ الہ وہ ہوتا ہے جو سمیع بھی ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو بصیر بھی ہو، الہ وہ ہوتا ہے جو بگڑی بنانے والا بھی ہو،
اور جو سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھ سکتے بھی کوئی نہیں، اور بگڑی بنا سکتے بھی کوئی نہیں، تو لیما تعبدو، لیما تعبدو۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ شاہ توحید والے پاگل ہو گئے، سباب والا مسئلہ ہے۔ اور میرا بھائی حضرت ابراہیم یہ باپ کو سمجھایا، اب قوم کو سمجھاتی ہیں، اور سمجھاتی ہوں کیا کہتی ہیں؟ حل یسمعونکم، حل یسمعونکم اذ تدعون، حل یسمعونکم، علماء بیٹھے ہیں، حل یسمعونکم پہلے، آگے آگے آگے، او ینفع او یضرون بعد میں، نفع نقصان بعد میں، پہلے یہ بتاؤ مشرکو یہ سنتے ہیں یا نہیں؟ حل یسمعونکم اذ تدعون، اور یہی فرمایا، اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، ان تدعوہم، سارے پڑھو، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، پیغمبر کریم کے روضے پہ جا کے پکارو، موٹے موٹے مولویوں، روضے کی جالی کے ساتھ چمٹ کے پکارو، ان تدعوہم لا یسمعو، سارے پڑھو، لا یسمعو، نہیں سنتے، لا یسمعو، پیغمبر کریم حضرت محمد مصطفیٰ کہ روضے پہ بھی جا کے پکار، جالیاں نال چمڑ کے پکارو مشرکا، لا یسمعو، وہ سنتے نہیں، کیوں نہیں سنتے؟ وجہ سورۃ النال پڑھ، فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، وہ مردے ہیں، زندہ کوئی نہیں، اور چڑی چڑے دیکھنے تو درکنار، انہیں یہ بھی پتہ نہیں کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ ایک قیامت والے دن بت زندہ ہو کے اٹھتے نا، سونے چاندی تے لکڑ تے آٹے والے دن۔ اس لیے میرا بھائی پڑھ قرآن، قرآن یہی بتائے گا، الہ کا معنی بغیر اسباب کے سننے جاننے والا۔ اگر کسی نبی ولی کو مافوق الاسباب سمیع سمجھا، بصیر سمجھا، علیم سمجھا، وہ بھی اسی طرح مشرک اور لا الہ الا اللہ کا منکر ہے، جس طرح مکے کا حاجی ابو جال شاہ سے منکر ہے۔